الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم دوستو بھائی، یہ جو 2 جمعے پہلے ہم نے جو درس میں اس موضوع کا ایک ابتدا کی تھی کہ سورہ نساء آیت 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بیان فرمایا ہے، اس میں اس کا ترجمانی میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں. جو ساتھی موجود نہیں تھے ان کے لیے بھی. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. ان آیات کے تعلق سے جو پہلے 3 طریقے اس میں بتائے گئے. آپ نے دیکھا ان آیات میں سب سے پہلے رجال کی جو مرد ہیں ان کے قوامیت کا ذکر کیا گیا، اور اس کی ذمہ داریوں کا، مرد کی ذمہ داریاں ذکر کرنے کے بعد اس کے قوام وہ کیوں بنایا گیا اس کا بھی ذکر کیا گیا. اس کے بعد پھر ان عورتوں کا ذکر ہے جو کہ صالح عورتیں، نیک عورتیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی پچھلی مرتبہ بات کی، اور اس کے بعد ان عورتوں کا ذکر ہے جن کے کہ آرائک واللاتی تخافون نشوزہن، جن کی طرف سے تمہیں نشوز کا یعنی نافرمانی کا، سرکشی کا، بغاوت کا تمہیں اندیشہ ہو تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اس سلسلے میں جو باتیں پہلے گزر چکی ہیں اس کا میں چند منٹ میں آپ کے سامنے پہلے خلاصہ رکھتا ہوں. اس کے بعد ہم تفصیل سے جو باقی بات اگلی جو سٹیج تھی اس پہ اللہ کی توفیق سے بات کریں گے. نشوز کے معنی پہ پچھلی دفعہ بات کی گئی، جس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بدسلوکی یا سرکشی یا نافرمانی، جو عورت ہے وہ مرد اس کو بلائے وہ نہ مانے، وہ اس سے مخاطب ہو تو وہ اس کی بات نہ سنے، یا اس کو ہم مستری کی دعوت دے تو وہ اس میں اعراض سے برتے. اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو یہ نشوز کے معنی میں لی جاتی ہیں، یعنی سرکشی اور نافرمانی کی جو بھی اس قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں. جو مرد ہے اس کے حقوق ادا کرنے سے وہ انکار کریں. اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نافرمانی کے خوف جب لاحق ہو اس پر یہ چیزیں، یہ علاج اس کا ذکر کیا گیا. خوف کیسے لاحق ہوگا؟ جو اس کی مختلف علامتوں کے ذریعے جن کا تفصیلاً ذکر آیا تھا. اس کا قرآنی حل، اس قسم کے اگر رویہ جو ہے وہ بیوی کی طرف سے نظر آیا، اس کا ان آیات میں قرآنی حل، اور جس کی بہت زیادہ وضاحت احادیث میں اور صحابہ کرام کے اقوال میں کی گئی، وہ کیا دیا گیا ہمیں. اس کی جو پہلی 3 رتبے تھے اس کے پچھلی مرتبہ بات ہے. سب سے پہلے واضح نصیحت کی جائے کہ ترغیب و ترہیب، اللہ کا خوف دلانا، شوہر کے حقوق کی یاد دہانی کرانا، خود براہ راست کرے یا کسی دوسرے کے ذریعے کرے، مثلا کتاب کے سیٹ وغیرہ یا کسی اور کے ذریعے سے، کوئی اور بندہ جو اس کا یعنی اس کے کوئی قریب ہو اس کے ذریعے کرے. یہ پہلا علاج کا پہلا حصہ اور انتہائی اہم حصہ ہے. اور کم ہی شوہر ہیں، جیسے آج کل علماء لکھتے ہیں کہ کم ہی شوہر ہیں جو کہ اس کو صحیح طرح سمجھتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں. اور اگلی جو دوسری سٹیج ہے وہ حجر کی ہے، یعنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا. اور مراد یہاں پہ صرف خوابگاہوں میں اس کو یعنی اس سے حجر کرنا ہے، اس سے صرف بستر پر ہی اسے حجر کرنا ہے، ترک کرنا ہے. اور اس کا اثر بہت شدید ہوتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں عورت پر وہ جان لیتی ہے کہ مرد کتنا سنجیدہ ہے اپنی بات میں. اور جو تیسری بات تھی جس کی تفصیل بتائے گی وہ مار کی سزا ہے. اگر بعض اور حجر سے بات نہ بنی تو ایسی مار جس سے چوٹ نہ لگے، جس سے کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، جس سے کسی قسم کی جو اثر ہے وہ باقی نہ رہے، اور توہین اس سے عورت کی دلالت مقصود نہ ہو بلکہ صرف تعذیب مقصود ہو. اور اس ضمن میں ایک یہ بھی بات تفصیلاً آئی تھی کہ شریعت پر بعض طعنہ بازی کرنے والے
لوگ ہیں اس کے دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کو لے کے اضربوہن اس کو بھی یعنی اپنے استعمال کیا اپنے حربوں کے لیے، اور وہ اسلام میں یہ باور کراتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، اس پہ ظلم کرتا ہے اور تو اس کو مارنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ اصلاح کے نام پہ فساد برپا کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس قسم کی موجود ہے، جس کے پیچھے ان کے بہت سارے یعنی خبیث ایجنڈے شامل ہیں۔ اس پر تفصیلی رد وہ بھی کیا گیا تھا اللہ کی توفیق سے۔ تو اس آیت میں کہ آخر میں جو شوہر ہیں ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ حد سے تجاوز اگر کرتے ہیں تو ان کو بھی عذاب الہی کی دھمکی دی گئی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَاتَّبُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر پھر وہ تمہاری اطاعت شعار ہو جائیں تو پھر ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور بڑا ہے، برتر ہے۔ ان اقدامات کو یہاں تک ہم نے بات کی تھی، ان تمام اقدامات کو جو تینوں ہیں ان کو خوب سمجھنے کی، ان پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر یہ لازماً جو زوجین ہیں ان کو یعنی پتہ ہونے چاہیے احکام، اور کس طرح سے کیا ہر حکم کی ہر جو مرحلہ ہے اس کے کیا حدود ہیں، کیا ضوابط ہیں، طریقے کیا عملی بتائے گئے ہمیں، ان کا تفصیلاً علم ہمیں ہونا لازمی ہے۔ اور بھائی یہ بہت ضروری ہے ایمان رکھنا کہ یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے یہی ترتیب ہی بہترین ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ جب اس قسم کی کوئی بات اگر ہمیں طرف ثانی سے دوسری طرف سے نظر آتی ہے تو ہم سیدھے پہلے تیسرے علاج کی طرف آ جائیں کہ سب سے پہلے مار کا ذکر، اور یا پھر جو حجر کا ذکر ہے ترک کرنا سب سے پہلے اس کی طرف آ جائیں۔ نہیں، جو ترتیب بتائے گی یہ ترتیب کسی بندے کی نہیں بتائی گی، اس نے بتائی جس نے مرد کو اور عورت کو پیدا کیا، وہ اس کی نفسیات سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز کس پر کتنی اثر کرتی ہے، وہ جانتا ہے کہ عورت کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے تو اس پر زیادہ اثر ہوگا، اور کیا مراحل ہونے چاہیے کہ اس کا صحیح طرح سے علاج جو ممکن ہے۔ مگر آپ علاج یعنی کوئی بندہ اس قسم کی کیفیت دو چار اور وہ جب اس کا علاج کرنے لگے تو وہ یہ سوچے کہ پہلے 2 یا 3 جو سٹیپس ہیں یہ تو ہم نے اصل میں کوئی کارآمد نہیں ہوتے، اصل میں ہم نے مثلا تیسرے پہ جانا ہے یا چوتھے سٹیپ پہ جانا ہے، تو ایک خانہ پوری کے لیے ہو گیا، پہلا تو کر لیا دوسرا کر لیا، تو ظاہر ہے اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اثر تبھی ہوگا ان سارے علاج کے جو خطوات مختلف اقدامات ہیں اگر وہ اس پر ایمان رکھے کہ سب سے پہلا یہ اور انشاءاللہ اسی میں حل ہوگا، یعنی جو سب سے بڑی تعداد جو آپس کے مسائل کی وہ بعض نصیحت سے حل ہو جانی چاہیے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ کیا ہماری توجہ یعنی شوہروں کی عام اگر بات کریں تو شوہروں کی توجہ اس طرف ہوتی ہے، اگر ایک اس طرح کی بات نظر آ رہی ہے تو وہ بیٹھ کے اس کو سمجھائیں، بعض نصیحت کریں، اللہ کا خوف دلائیں، شوہر کے حقوق جو ہیں ان کی یاد دہانی کریں، اس قسم کی بات کریں، مسئلہ سنیں، پہلے سننا ہی بڑا اہم ہے، یعنی دھیان سے سنیں، اس کے بعد مسئلے کا یعنی اگر واقعی اس کی طرف سے زیادتی نظر آ رہی ممکن ہے زیادتی اس کی اپنی طرف سے ہو، لیکن جو اس کو خود احساس نہ ہو شوہر کو کیونکہ وہ مسئلہ سن نہیں رہا، سنیں اس طرح سے، جب زیادتی اسی کی طرف سے پھر ٹھیک ہے اس کو بعض نصیحت کریں، بعض نصیحت کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، لیکن اس کو صحیح طرح اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اور ہم نے کتنی زیادہ اس قسم کے قصے سنتے ہیں، جب حجر کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی سٹیج جو حجر کی ہوتی ہے ترک کرنے کی ہوتی ہے کہ اس کو میکے بھیج دو، یعنی اس کو حجر اور اتنی بات ایک دم پڑھا دی جاتی ہے کہ کمرے تک بات نہیں رہتی، جیسے حدیث میں بتایا کہ صرف خوابگاہ میں تم نے حجر کرنا ہے، لیکن اس حد کا خیال نہیں رکھا تھا، وہ خوابگاہ تو پہلی سٹیج پہ ختم ہوتی ہے اور پھر گھر سے بھی آگے جو ہے حجر کی بات چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ تعالی نے جب بندہ پر ایک حد لگائی کہ جب تک پہلے تمہارا یہ علاج، دوسرا سٹیپ یہ ہے، اور اس میں یہ تمہاری یہ قید لگائی گئی ہے، اس قید کو اگر ہم اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو علاج بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ تینوں علاج ان چیزوں میں تینوں میں آپ کو ایک جو قدر مشترک نظر آئے گی وہ یہ کہ تینوں میں پرائیویسی ہے، یعنی یہ بھی تینوں علاج جو ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان نہیں ہے، کہیں بات آگے نہیں چلی، اور یہی اسی کی کوشش اسلام یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپس کے مسائل ہیں ان کے آپس میں حل ہو جائیں۔ بہت مرتبہ جو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ ابتدائی سٹیج پہ ہی یعنی جب کہ وہ آپس میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ باہر نکل جانے کی وجہ سے آگے پھیل جانے کی وجہ سے جو چھوٹا سا مسئلہ بہت بڑا بن جائے تو اس کا جو مسئلہ ایک دن میں حل ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ 4 مہینے میں حل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خام خواہ جو ہے ان دونوں کے درمیان سے یعنی مسئلہ اگلے لیول پہ اس کو لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں جو چیزیں یہ تینوں جو علاج ہیں آپس میں ہی علاج یعنی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی لیے
کہا گیا صرف خوابگاہ میں حجر کرنا ہے، یعنی باہر والوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس نے خوابگاہ میں کیسے وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ اندر حجر کر رہا ہے. پھر بعض نصیحت بھی آپس کی بات ہے. اسی طرح جو ترک ہے یعنی جو مار ہے وہ بھی کسی کے سامنے نہیں، اس کی اذلال تاکہ اس کی تذلیل نہ ہو. اس کے بعد جو اگلی آگے اگر اس سلسلے میں اگلی بات جو جہاں سے آج کی بات آگے بڑھاتے ہیں، ہماری شریعت یعنی بہت ہی عظیم ترین شریعت ہے، ایک عظیم رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، مکمل شریعت ہے جس میں کوئی پہلو نہیں چھوڑا گیا جس کے بارے میں رہنمائی نہ ہو. اگر یہ سارے جو آپس کے علاج ہیں یہ کامیاب نہ ہوں تو پھر شریعت اگلے مرحلے کی طرف جو ہے وہ یعنی منتقل اس کو کرتی ہے علاج کو، کیونکہ شریعت کے پاس حل بہت زیادہ ہیں. آپ شریعت کی طرف لوٹیں تو صحیح یعنی اور اسی اسٹیپ سے چلیں تو پھر اگر یہ نہیں تو پھر اگلا علاج یہ نہیں تو اگلا علاج یہ، اس قسم کے آخر تک اس کو یعنی لے کر جایا گیا. اگر اس کے باوجود آپس میں تعلقات ان کے بگڑ ہیں، جیسے یہاں پہ فرمایا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں پھر بھی خوف لاحق ہو، اگر تم دیکھو کہ ان کے درمیان تعلقات بگڑ جانے کے تمہیں خوف لاحق ہے، تو پھر اگلی جو اسٹیپ ہے کہ حکم ادھر سے اور ادھر سے حکم ایک مبعوث کیا جائے گا. اور وہ جو اگلی سٹیج ہے وہ بھی بہت تنگ ہے، یہ نہیں کہ ایک دم بات کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے، نشر نہیں کیا جا رہا، وہ بالکل محدود دائرہ جس کی طرف بات جو ہے وہ اندر سے نکل کے ایک محدود انتہائی محدود دائرے کے اندر اس کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بات یہ دیکھیں گے اگر جس مار کی اجازت دی گئی، جیسے پوری یعنی شرائط وغیرہ میں نے پہلے ذکر کی، اگر اس مار سے بات نہ بنے، کیا اس کے بعد اس کی اجازت دی گئی کہ اب یہ نہیں اب مار، اور اگر اس سے بھی یعنی ایسی مار جو ہلکی بالکل مار ہو جسے چوٹ نہ لگے، اور اگر اس سے فرق نہیں پڑا تو پھر ٹھیک ہے اب تم اگلی مار کی اگلی سٹیج پہ آ سکتے ہو. اس کی کیا اجازت دی گئی؟ یہ تو کوئی سٹیپ ہے ہی نہیں اندر. تو کسی صورت بھی شوہر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ایسی مار مارے جس سے کہ چوٹ لگے یا کوئی اثر وہ چھوڑے یا ہڈی ٹوٹے یا کوئی اس قسم کی مار جس کو ضرب مبرح کو کہا کہتے ہیں، یا جو حدیث میں استعمال ہوئے یعنی اثر چھوڑنے والی جو مار ہوتی ہیں. اگر وہ دوسری مار اثر نہیں کر رہی تو وہ اگلا حل ہے، یہ اس کا حل نہیں کہ اس سے اگلی سٹیج جو ہے وہ درمیان میں رکھی ہی نہیں گئی، اس کی تو اجازت یعنی دی ہی نہیں گئی. تو یہ جو اس سے اگلی جو سٹیج ہے وہ کیا ہے، اس پہ ہم آج صرف حکمین ہی پر آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو کریں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف لاحق ہو، تم یہ اس بات سے تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. یہ کس سے خطاب، کس سے؟ حاکم سے خطاب ہے، یا جو اس کے مثلا قائم مقام ہے، قاضی ہے یا یا جو بھی ولی امر ہے وہ اس کا مخاطب ہے، اور اسی طرح یا عام مسلمان بھی اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں. جو بھی اس حکم کو پورا کر سکتا ہے وہ اس کا مخاطب ہے، اس کے لیے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر یعنی ان کے جو مسائل ہیں وہ پہلے طریقے سے حل نہیں ہوئے تو اب یہ دوسرا طریقہ اس کو لے کر آنا لازم ہے، واجب ہے، تاکہ ان کے خاندان کو جلدی بچایا جا سکے. اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو پھر یہ مسئلہ اور سے اور بڑھتا جائے گا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے تعلقات خراب ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، ان سے شقاق بینہما، پھر آگے کہ یہ کرو. تو آپ دیکھیں ایک جو بندہ ہے وہ یعنی کس طرح سے مسلمان آپس میں نصیحت ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں. جب نظر آ رہا ہے کہ زوجین جو ہیں وہ ان کے درمیان معاملات بگڑ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ ٹھنڈے پیٹوں بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا، آخر میں دیکھتے ہیں یعنی ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے بات، بلکہ وہ خود عملی طور پر آگے بڑھیں گے، اس کے اقدام کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مسلمانوں کا خطاب ہے. وہ تم اگر تمہیں، یا وہ زوجین کا خطاب نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو خطاب ہے یا ولی امر کو خطاب ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان تمام حل کے باوجود اگر پھر بھی جو ہے بات اب اندر سے نکل رہی، ان کے معاملات سے نہیں سدھر رہے ہیں، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، کہ ایک جو حکم، ایک منصف جو ہے وہ ایک ثالث یعنی وہ اس کے گھر والوں میں سے، جو مرد کے گھر والوں میں سے متعین کیا جائے، اور ایک حکم عورت کے گھر والوں میں سے متعین کیا جائے. اب وہ یہ اس طرح سے جو مسلمان ایک دوسرے کے لیے یعنی اصلاح کی وہ کوشش کریں گے. کس کو متعین کیا جائے گا؟ اس آدمی کی صفات کیا ہوں گی جس کو متعین کیا جائے گا؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا، جو حکم ہے وہ ایسا ہوگا جو کہ ایسا مرد جو یعنی آزاد مرد جو ثقہ ہو، جو معتمد ہو اور قابل وثوق ہو، عدل ہو یعنی مروت والا ہو، اور جو باتوں کی باریکیوں کو
وہ سمجھتا ہو، اصلاح کرنے کے طریقہ کار سے وہ واقف ہو، اور پھر صرف یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو ضروری احکام، شریعت کے ضروری احکام ہیں ان کو وہ جانتا ہو، اور امانت دار بھی ہو. یہ انتہائی اہم صفت ہے اس حکم کی کہ امانت دار بھی ہو. یہ نہیں کہ جو باتیں اس نے ساری وہاں پہ سنی آگے افشا، ان کے راز جو آگے افشا کر دے، بلکہ ان کے رازوں کی، جو میاں بیوی کے راز ہیں ان کی افشا، ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والا ہو، تو امانت دار ہو. اس قسم کا جو حکم ہے، جو ایک یعنی مصلح ہے، اس کو اختیار، اس کو متعین کیا جائے گا. اور اس کا صحیح طرح تعین کیا جانا، صحیح سلیکشن کی جانی بہت اہم ہے اس کو کامیابی تک اس مہم کو پہنچانے کے لیے. یعنی اگر غلط حکم اختیار کیا گیا تو معاملات کو اور بگاڑ سکتا ہے. یہاں پہ اس لہذا حکم میں یہ چیز، یعنی یہ صفات جو ہونی چاہیے. ایک حکم ہوگا من اہلہ ہی، اس کے گھر والوں میں سے، ہی جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، یعنی مرد کے گھر والوں میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے ایک حکم ہوگا. اور دوسرا حکم ہوگا وہ حکم من اہلیہا، عورت کے گھر والوں میں سے ایک حکم ہوگا. کیوں حکم جو ہے وہ کیوں دونوں کے رشتہ داروں میں سے ہی رکھا گیا یہاں پر؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ باتوں کے، یعنی اندر کی باتوں کو نسبتاً زیادہ جانتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ وہ اصلاح کے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں. اس کے وہ رشتہ دار ہیں، ان کو کسی اجنبی بندے سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ان میاں بیوی کے درمیان جو ہے ان کی زندگی خراب نہ ہو. اور اسی طرح وہ اسرار کی جو پوشیدہ باتیں ان کی بھی زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں. جب اپنے رشتہ دار سے وہ بات کرتے ہیں تو ایک وجہ ان کو متعین، رشتہ داروں میں سے حکم متعین کرنے کی یہ بھی ہے کہ میاں یا بیوی جب اپنے رشتہ دار سے، قریبی سے بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ ریلیکس ہو کے بات کر سکتے ہیں، اپنی بات کھل کے بتا سکتے ہیں، یعنی اختلافات کے اسباب کیا تھے، کہاں تک بات پہنچی، کیسے، اور ایک دوسرے کے لیے جو محبت یا نفرت کے جذبات یا کس پہلو سے ہے، کس سے نہیں، یہ بھی تفصیلات، وہ اس کو ایسی تفصیلات ان کے سامنے بتا سکتے ہیں جو کہ کسی اور جو اجنبی شخص ہے وہ پسند نہیں کریں گے کہ بات کہیں اور آگے بات جائے، اور یعنی کسی کوئی اجنبی اس پہ اس کو خبر ہو. یہ جو تمام چیزیں ہیں، اور یہ حتیٰ کہ یہ بات بھی کہ کیا وہ ساتھ اب رہنا چاہتے ہیں، نہیں رہنا چاہتے، جو اپنے جذبات کا اظہار ہے وہ بھی زیادہ کھل کے ان کے سامنے کر سکتے ہیں. اب یہ جو دو حکم ہیں ان کو متعین کیا گیا، یہ کہ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے حالات کو معلوم کرنا ہے، اندر اس کی یعنی کھوج لگانی، اسباب کیا تھے، آپس میں جو اختلافات ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئے، کیا اس کے اصلی، اور اس کا بھی تعین کرنا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. یعنی یہ تعین اس لیے ضروری ہے تاکہ مسئلے کو حل کیا جائے، تاکہ اصل میں زیادتی کس کی ہے، کون حق پر ہے، کون اس میں جو ہے وہ باطل پر ہے. اور پھر یہ دونوں جو ہیں ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ طرفین کی بات سنیں اور غور سے بات سنیں. ظاہر ہے یہ بھی بہت اہم اس میں اسٹیپ ہے کہ بات صحیح طرح ان کی سنے بغیر جو ہے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. تو بات ان کی پوری سنی جائے، پہلے سے ایک انہوں نے ذہن نہ بنایا ہو کہ فلاں غلطی پہ اور اس کے مطابق انہوں نے اپنا حل پیش کرنا ہے، بلکہ بات سنیں ایک متوازن ذہن کے ساتھ، ایک یعنی غیر جانبدارانہ ذہن کے ساتھ جو ہے ان کی بات سنیں اور اصلاح کی ان میں کوشش کریں. اسی طرح جو وہ پھر یہ فیصلہ، جب یہ سارے حالات وہ جان لیں، ان سے بات چیت کر لیں، ان سے ڈسکس کر لیں، پھر وہ آپس میں جمع ہوں گے، یہ دونوں حکم جو ہیں آپس میں جمع ہوں گے اور آپس میں مشورہ کریں گے ایسا اب کیا بہتر لگتا ہے سارے حالات کے بعد، کیا ان کے درمیان جو ہے رشتہ ازدواج قائم رہنا بہتر ہے یا رشتہ ازدواج ختم ہو جانا بہتر ہے. اگر قائم رہنا بہتر ہے تو کیا شرائط ان پر لاگو کی جانی چاہیے، دونوں کو طرفین کو کس بات کا پابند کیا جانا چاہیے. اگر ختم ہو جانا بہتر ہے تو وہ کس صورت میں ہوگا، کیا طلاق کی صورت میں ہوگا یا فسخ کی صورت میں ہوگا یا خلا کی صورت میں ہوگا، کیا اس میں عوض کے مقابل میں ہوگا، کسی چیز کے مقابل میں سے علیحدگی ہوگی یا اس کے بغیر ہوگی. یہ جو چیزیں یہ انہوں نے آپس میں جو ہے وہ طے کریں گے کیا ان کے لیے زیادہ بہتر کیا چیز ہے میاں بیوی کے لیے. اس بات میں جو ایک فقہا نے بات ایک اور بتائی ہے کہ اگر حکمین مل ہی نہ سکیں ان کے رشتہ داروں میں سے، پھر اس کی اجازت ہے کہ جو اجانب ہیں، اجنبی لوگ ہیں، ان سے بھی حکم جو ہے وہ پھر دیکھا جا سکتا ہے. یا اگر اس کے گھر والے ہی نہیں ہیں وہاں پر جہاں وہ رہ رہے ہیں، مثلا کہیں کسی اور دور دراز علاقے میں رہتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں کہیں رہائش پذیر ہیں جہاں ان کے رشتہ دار وہاں پہ موجود ہونا ان کا ممکن نہیں ہے، تو اب کسی اور ایسی صورت میں کسی اور کو بھی متعین کیا جا سکتا ہے جو اپنے ان کے یعنی ثالثی کے لیے.
اور اگر یعنی اگر حکمین جو ہے وہ رشتہ داروں میں سے نہ ملیں تو علماء کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو حاکم ہے وہ یعنی متعین کرے گا. ان کے درمیان جو حکمین ہیں وہ مسلمانوں میں سے 2 حکم کو حاکم ان کے لیے متعین کرے گا. اور بہتر ہے کہ اگر وہ ان کو دونوں کے پڑوسی ہوں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ ان کے زیادہ یعنی ان کو قریب سے جانتے ہیں. اس حکم کی بعض دفعہ جو اپلیکیشن ہے اس طرح سے کی گئی جو کہ عام طور پہ ناکام جاتی ہے کہ وکیلوں کو ہائر کر لیا جاتا ہے. اور بے شک وہ شرعی وکیل ہیں دوسرے ہوں, لیکن اس کے اچھے عام طور پہ نتائج سامنے نہیں آتے. ایک بندہ کیونکہ وہ کام کر رہا ہے اس کو پیسے دے کے ہائر کیا گیا کہ تم مصلح کے طور پہ منصف ثالثی کے طور پہ تم کردار ادا کرو, اور کرنا کیا ہے ان کے درمیان صلح کرانی ہے. تو اس کو وہ طرف کوئی بھی نہیں ہو سکتی جو کہ یعنی کہ جو رشتہ دار صرف ایک رشتہ داری کی وجہ سے جو اخلاص کے ساتھ ان میں کر رہے ہیں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اس کو تو وہ تو کوشش کرتے ہیں. عام طور پہ دیکھا گیا کہ جب اس طرح متعین کیا تھا اس کی کوشش ہوتی ہے وکیل کی اور لمبا سے لمبا کیس چلے. اب خود یہ سوچے نا, وہ ان کو متعین کیا وہ ایک دن میں نپٹا کے بات ختم فرض کریں چاہے صلح ہو گئی یا دوسری طرف بات لگ گئی, اس کو تو فائدہ نہیں ہوا نا. جس نے جو کہ پیسوں کے لیے اصل میں کام کر رہا ہے اس کو تو فائدہ نہیں ہوا. وہ تو چاہے گا کہ اگر اس کا جو منشا ہے وہ یہ کہ اس نے وہاں سے یعنی مال اپنا لینا ہے تو اور لمبا کیس چلے تاکہ ان کا اور جو پیسے ہوں جسٹیفائی ہوں. تو عام طور پہ طریقہ جو ہے فائدہ مند نہیں ہوتا. حکمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا ان یریدا اصلاحا, کہ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ان یریدا اگر وہ ارادہ رکھیں گے کسی چیک کا یا پیمنٹ کا یا کسی اور مصلحت کا منفعت کا رکھیں گے تو پھر آگے وہ بشارت نہیں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے زبان یعنی کوئی توفیق کی صورت پیدا فرما دیں گے, بلکہ ان یریدا اصلاحا, تو ان میں اخلاص جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ عام طور پہ جو یعنی ایک وکیل وغیرہ ہوتے ہیں ان میں معدوم ہوتے ہیں, ان میں نظر نہیں آتا. اور بعض دفعہ جو وکیل ہائر کیے اس طرح کی بھی شرائط رکھی جاتی ہیں, مال جو مہر ہے اس کا اتنے فیصد یا جو خلا کے پیسے ہیں اس میں اتنا فیصد جو ہے اس کو جائے گا. ظاہر اس قسم کے جو بندہ ہے وہ کیسے ان میں اس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے آگے اس آیت میں بتایا گیا ان یریدا اصلاحا ان خفتم شقاقا, اگر تمہیں ڈر رہو تو تم ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے متعین کرو. آگے ان دونوں کے لیے کو مخاطب کرے کہا گا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر ان دونوں کی اصلاح کی نیت ہوگی ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان توفیق کی صورت پیدا کر دیں گے, میاں بیوی کے درمیان توفیق کی صورت پیدا کر دیں. تو یہاں پہ آپ نیت کا کردار دیکھیں, یہاں شرط یہ لگائیے کہ وہ دونوں کا ارادہ واقعی ان میں صلح کرانے کا, وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ان میں ملاپ ہو جائے, ان کے حالات درست ہو جائیں, اخلاص سے کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے منصف کے لیے, ثالث کے لیے, ایسے بندے کو اختیار کیے جس کو واقعی تڑپ ہو کہ یہ جو میاں بیوی ہیں ان کے تعلقات صحیح دوبارہ صحیح رستے پر استوار ہو جائیں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اس کی برکت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ ان کی جو نیت کا جو اچھی نیت ہے, ان کا جو اخلاص ہے, اس کے ثمر کے طور پہ ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ کی توفیق کی صورت جو ہے وہ پیدا فرما دے گا. اور یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ان دونوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کوئی یعنی اپنی اس میں کوئی کمی نہ چھوڑیں, جو اصلاح کی کوشش ہے اس میں کوئی کمی نہ چھوڑیں. وہ صرف اپنی ایک کارروائی پوری کرنے کی نہ کوشش کریں بلکہ عملی طور پر پورے اخلاص سے پوری کوشش اپنی کریں, کسی طرح سے اس میں کوئی کمی نہ چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا یوفق اللہ بینہما اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں, ان کے درمیان کوئی توفیق کی صورت پیدا ہو جائے, صلح کی جو صورت ہے وہ پیدا ہو جائے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اکثر مفسرین نے اس کا ان یریدا اگر وہ دونوں چاہیں گے, اس سے یہ مراد لی کہ اگر وہ دونوں حکم یہ دونوں منصف ہیں وہ چاہیں گے, وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان جو توفیق یا ملاپ کی ایک صورت پیدا کر دے گا. اس کے بعد جو اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے. یوفق اللہ بینہما, یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ دونوں کوشش کریں پھر اللہ تعالیٰ ان میں علیحدگی کر دے گا اور اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا, یہ نہیں کہا گیا. اگر وہ دونوں کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق کی صورت پیدا کر دے گا. تو شریعت کو مطلوب یہ ہے, شریعت کو کہ نظر میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ ان دونوں میں ملاپ ہو جائے, یہ جو خاندان ہے باقی رہے. ان کے جو طلاق ہے شریعت کو مطلوب نہیں ہے کہ وہ کوشش اس لیے کریں تاکہ ان میں آپس میں علیحدگی ہو جائے, نہیں, کوشش کی کرنی ہے کہ لیکن ان کے درمیان ملاپ رہے.
لیکن اگر ملاب اس طرح رہے کہ آپس میں جہنم بنی رہے زندگی، یعنی آپس میں ان کا گزارا تعلقات جو ایک میاں بیوی کی حیثیت جیسے رہنا چاہیے ویسے رہنا ممکن ہی نہ نظر آ رہا ہو، پھر ٹھیک ہے، پھر ان میں اس صورت میں جو ہے افتراق، ان میں علیحدگی جو ہے اس کو اس کی طرف وہ جائیں گے. اور ایسی صورت میں ایسے حکم جو کہ یعنی دانش مند نہ ہوں، وہ ان کی وجہ سے معاملہ بہت بگڑ بھی جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس کو اتنا وہ بڑھا دیتے ہیں، یا مثلا کوئی راز افشا کرنے والا ہو، یا جو بجائے کہ حتیٰ کہ بعد وہ باتیں پیچیدگیاں جو کہ پہلے موجود نہیں ہوتی، یہ اس کو آہستہ آہستہ پیچیدگیاں خود یعنی سامنے لے آتے ہیں. حکمین کی وجہ سے بعض دفعہ اگر وہ دانش مند نہیں ہیں، عقل مند نہیں ہیں جو منصفی کروا رہے ہیں، تو معاملہ بجائے سدھرنے کے اور بگڑ جاتا ہے. لہذا ان کا صحیح سلیکشن بہت ضروری ہے. ان حدیث میں فرمایا گیا لعن اللہ من خبب امرأة علی زوجها، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر لعنت فرمائی ہے جس نے کسی عورت کو اپنے شوہر کے خلاف اکسایا، اس کے لیے اس کو خراب کیا کسی عورت کو. اس آیت کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے ان اللہ کان علیما خبیرا، کہ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کس بات کا علم رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ کیا چیز کس چیز میں اصلاح ہے، کس چیز میں اصلاح نہیں ہے. وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دلوں میں چھپی ہوئی بات جو کیا ہے، معاملے کی اصل میں کیا اسباب ہیں، کیا اس کے نتائج ہیں، وہ خوب علم رکھتا ہے. وہ اس بات کا علم رکھتا ہے جو انصاف کرنے والے ہیں، جو منصف آئے ہیں، کیا وہ واقعی اصلاح کا ارادہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے. لہذا یہ جو آیات کا اختتام ہوتا ہے ان پر بھی غور کریں تو ہمیں بہت سی باتیں ہمارے سامنے جو اس میں یعنی تدبر کے لیے آتی ہیں. علماء یہ چوتھا اسٹیپ جو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا آخر میں؟ علماء یہ کہتے ہیں ان کو ایک نہ ایک نتیجہ ان حکمین کو لازماً نکالنا ہے. جب وہ پوری یہ اپنی کارروائی پوری کریں اور مسئلہ مشورہ کریں، پھر آپس میں یعنی ان کے ساتھ میاں بیوی کے ساتھ پھر آپس میں کریں اس نیک نیتی کے ساتھ، تو آخر میں ان کا نتیجہ دو میں سے ایک ہی ہوگا، باقی شرائط کو ایک طرف رکھتے ہوئے، یا ان کی یعنی باقی رہے گی اس طرح سے رشتے ازواج میں، یا پھر ختم کر دینا اس کو بہتر نظر آ رہا ہے. تو اگر جو حکمین و قاضی کی طرف سے متعین کیے گئے ہوں، قاضی نے متعین کیا ہوئے دو حکم یعنی ہوں گے، تو ان کا بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا جمع اور تفریق یعنی ان کا علیحدہ رکھنے میں اور جمع کرنے میں، باقی رکھنے میں اور ختم کرنے میں رشتہ دونوں میں جو ان کی بات ہوگی وہ حتمی سمجھی جائے گی، اس کو نافذ کرنا لازمی ہوگا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں صرف جو باقی رکھنے میں ان کا معتبر ہوگا قول، لیکن علیحدگی میں ان کی جو بات نافذ کرنا وہ لازمی نہیں ہے. لیکن اگر وہ دونوں جو ہیں وہ حکمین جو اصل میں حکم دیا گیا یعنی اس آیت میں، وہ انہی کے گھر والوں میں سے ہیں، خود میاں اور بیوی نے ان کو متعین کیا ہے اپنے یعنی حکم کے طور پہ، تو پھر ان کی اس بات ہر صورت میں لاگو ہوگی. پھر اس بات پر علماء کا یعنی اتفاق ہے، چاہے میاں بیوی راضی نہ بھی ہوں، لیکن اگر اس سٹیج تک بات پہنچ گئی اور وہ پورے اخلاص سے جب انہوں نے کوشش کی، اب ان کو نظر آ رہا ہے مثلا کہ اب یہ علیحدگی ہی بہتر ہے، تو ان کے درمیان علیحدگی لازمی کرائی جائے گی. اگر وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے درمیان یعنی اس رشتے کو برقرار رکھنا بہتر ہے، تو اس رشتے کو برقرار رکھا جائے گا. اور ویسے اور ایک بات یہ بھی کہ اگر حکمین کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی دونوں نے اخلاص سے کوشش کی، آخر میں بالکل مختلف نتیجے پہ پہنچے. ایک کہہ رہا ہے یہ باقی رہنا چاہیے، کہتے نہیں رہنا چاہیے. تو ایسی صورت میں علماء کے اس بات پر اجماع ہے کہ دونوں میں سے کسی کا قول بھی معتبر نہیں ہوگا. یعنی ایسے قول میں ان کی بات جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی. ہم دونوں میں سے کسی ایک کے قول کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیں گے، حکم کے طور پر اس کو ترجیح نہیں دیں گے، بلکہ دونوں کا قول جو ہے آپس میں تعارض کی صورت میں ساکت ہو جائے گا. اور ویسے بھائی ظاہر ہے میاں بیوی کو یہ چاہیے کہ اس مرحلے تک بات پہنچنے ہی نہ دیں. یعنی یہ مرحلہ اگر آ جاتا ہے حکمین کا یا دو منصف کا، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ایسا مسئلہ، وہ جو مسئلہ ہے اس میں آپس میں ناکام ہو گئے ہیں، اس کو آپس میں سلجھانے میں ناکام ہو گئے. جو بھی انہوں نے آپس میں کوشش کرنی تھی کر لی، لیکن ہر کوشش کے باوجود بھی ہے وہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کو کہیں ثالث کی طرف لے کے جانا پڑے. تو اس لیے اصل میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ حتی الامکان آپس میں ہی رہے. آپس میں یہ ضابطہ میاں بیوی کے درمیان ایک ہونا چاہیے کہ جو آپس کے اختلافات ہوں گے اس کو کہیں ادھر ادھر نہیں لے کے جایا جائے گا. ابتدائی طور پر آپس میں ہی اس کو مشال کرنے کی کوشش کریں گے. حتیٰ کہ بات یعنی اگر اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ کھلا رکھا ہے کہ بات جو ہے کسی منصف
یعنی حکم کے ذریعے جو اس کو حل کرایا جائے، لیکن اصل میں جو اصول ہے وہ یعنی کوشش ہماری پہلے مرحلے پر ہی ہونی چاہیے، اور ایسے تمام اطراف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسے جو لوگ ہیں ان کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ اس بحران کو، جو آئلی بحران ہے اس کو یعنی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہوا ایک جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دور رکھنا چاہیے، صرف ان لوگوں کو قریب لے کے جو واقعی ان کے درمیان یعنی اصلاح چاہتے ہیں. اور حتیٰ کہ بعض دفعہ صرف میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے پورے قبیلے اور خاندان کے درمیان اختلافات کی وجہ وہ بن جاتی ہے. وہ شوہر کے لیے متعصب ہوئے تھے، جو بیوی والے بیوی کے لیے متعصب ہوئے تھے، ان کے درمیان یعنی لمبی جو ہے وہ عداوت اور بغض اس قسم کا وہ شروع ہوئے تھے. ایک دفعہ ایک عورت کے ایک میاں اور بیوی کے درمیان کسی بات پہ لڑائی ہوگی، عورت بیٹھ کے وہ یعنی اس بات پہ رونے لگی. اسی اثناء میں اسی دوران میں اتفاق تھا کہ اس کے گھر والے، عورت کے گھر والے جو انہوں نے دروازہ ناک کیا. وہ اس کی زیارت کرنے آئے تھے، ان کو کسی بات کا علم نہیں تھا، وہ اس کے محض یعنی وزٹ کرنے آئے تھے. اب وہ جب اندر آئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھی وہ عورت جو تھی نظر آیا ان کو صحیح نہیں ہے، کہ کیا بات ہے، میں ٹھیک یعنی خیریت ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں اصل میں بیٹھی آپ کو یاد کر رہی تھی اور اس بات سے مجھے رونا آ گیا. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ سے کسی طرح ملاقات ہو جائے، اور اللہ کی شان دیکھیں گے اس نے کیسے اس موقع پہ آپ کو میرے سے ملا دیا. جو شوہر تھا جس کو ظاہر اصلی بات کا علم تھا، اس نے جب یہ بات سنی اپنی بیوی کی تو بیوی کی قدر اس کے ہاں بہت زیادہ ہو گئی. کیسے اس نے اپنی بات کو یعنی اندر رکھنے کی کیسے اس نے کامیاب کوشش کی، اور جو بندہ تھا اس نے اپنے حالات درست کیا، اور اس میں سسرال والوں کے ساتھ بھی اس کی بڑی تکریم کی، بیوی کو بھی تحائف دیا، اور ان کے حالات جو ہیں اس بیوی کے ایک موقف کی وجہ سے ہی آپس کے حالات ان کے وہ درست ہو گئے. ایک اور جو واقعہ وہ عجیب و غریب سا واقعہ وہ سید الخاطر میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ابو عثمان النیسابوری رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو بھی نیک اعمال کیے سب سے زیادہ آپ کس عمل کے بارے میں پر امید ہیں یعنی ثواب کے تعلق سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب ابو عثمان النیسابوری وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو عمل ہے اس کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں جب چھوٹا تھا یعنی ادھیڑ عمر کو پہنچا تھا تو میرے گھر والے بہت زور دیتے تھے کہ شادی کر لو، تو میں نہیں مانتا تھا. پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک عورت آئی میرے پاس شادی کا، یعنی اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کی طرف یعنی مائل ہوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ میرے سے نکاح کر لیں. اور وہ ظاہر یعنی پردے میں ہوگی. اس نے ایک نیک بندے تھے، انہوں نے اس کے والد سے رابطہ کیا اس کے ذریعے سے، اور اس کا والد بہت خوش ہوا. اس کے والد نے آ کے جو بھی باقاعدہ ہوا نکاح ہوا، اور وہ عورت اس کے ازواج منفرق ہو گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو میرے پاس لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کانی، لنگڑی اور بد شکل عورت ہے، اور وہ اس عورت کے دل میں جو میری محبت تھی اس کی وجہ سے مجھے باہر زیادہ نکلنے بھی نہیں دیتی تھی، وہ مجھے باہر نکلنے سے منع کرتی تھی، اور میں اس کے دل کی حفاظت کے لیے گھر میں باقی رہتا تھا، باہر کم نکلتا تھا. اور جو میرے دل میں اس کے لیے بغض تھی، جو نفرت تھی اس کے یعنی خلقت کی جو وجہ سے، اس کا میں اس کے سامنے اظہار نہیں کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں ایسے میری مثال تھی جیسے کہ جو جھاؤ کا درخت ہوتا ہے، عربی میں ایک مثال دی جاتی کہ اعلی جمر الغضا، کہ جو جھاؤ کا ایک درخت ہوتا ہے غضا، درخت غضا، اس کی جو لکڑی ہے اس کی چنگاری بہت دیر تک جلتی رہتی ہے، بجھتی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ جھاؤ کے درخت کی چنگاری پر میں یعنی بیٹھا ہوا تھا اس کے بغض کے نسبت سے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ 15 سال تک وہ میرے پاس اس طرح سے رہی، اور پھر اس کی وفات ہو گئی. تو میرے نزدیک جو ہے میں سب سے زیادہ جس عمل پر اللہ سے طلب کرتا ہوں یا امید ہوں کہ مجھے وہ ثواب دے گا، اس عورت کے دل کی حفاظت، اس کا دل رکھنے کا عمل تھا جو میں نے یہ اتنی دیر میں پایا. ایک جو اور موضوع اس سے بالکل متعلق ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ یہ جو نشوز کی علامت ہے یعنی نافرمانی یا جو بدسلوکی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک بیوی کی طرف سے آ ہی سکتی ہے، شوہر کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، یعنی اس کی طرف سے بھی اس قسم کی کراہت اور بغض کے جو علامتیں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں اپنی بیوی کے لیے. اس کا اسی صورت میں کچھ آگے چل کے آیت 128 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے خافت من بعلها نشوزا، کہ اگر ایک عورت جو اپنے شوہر سے اس کو بدسلوکی کا خوف ہونے لگے تو پھر وہ آپس میں صلح کر لیں. شاید کی
اس آیت کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا، آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جو اس کا ہمیں طریقہ بتایا صلح کرنے کا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت کے بارے میں یہ فرماتی ہیں کہ ایسے مرد کے بارے میں جو کہ اپنی بیوی سے کوئی ایسی بات دیکھے جو اس کو پسند نہ ہو، مثلا بڑھاپا ہو گیا یا مرض ہے، اس قسم کی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے اس کے یعنی چاہتا ہے کہ اسے علیحدگی اختیار کرے اور دوسرے شادی کرے، تو عورت اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے باقی رکھو اور مجھے باقی رکھتے ہوئے تم دوسری سے بھی شادی کر لو اور مجھے جتنے تم چاہو حقوق دے دو. تو اپنے کچھ حقوق سے خود سے تنازل کر لے تاکہ وہ اپنے شوہر کو وہ راضی رکھے کہ اس کو اپنی عصمت میں باقی رکھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلا بأس اذا تراضیا، اگر اس چیز پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ باہم رضامندی کر لیتے ہیں حقوق کے تنازل پر بھی، تو پھر ان کے درمیان یعنی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لہذا اگر ایک عورت کو خطرہ ہو کہ اس کے شوہر جو اس سے بے رغبتی اس کے شوہر کو ہو رہی ہے اس کے شدید بڑھاپے کی وجہ سے یا کوئی مرض کی وجہ سے، یا مثلا میاں بیوی کے جو ایک مخصوص تعلقات ہیں ان کو قائم رکھنے کی اس میں صلاحیت باقی نہیں رہی، اس وجہ سے اس میں بے رغبتی ہو رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کرے، تو وہ عورت ہی کر سکتی کہ وہ اس کو پیشکش کرے کہ ٹھیک ہے تم فلاں حقوق یہ مجھے نہ دو، یہ نہ دو، تم یعنی دوسری شادی کر لو لیکن مجھے بھی اپنی عصمت میں باقی رکھو. اور ظاہر یہ بہتر ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا والصلح خیر، کہ صلح زیادہ بہتر ہے، یعنی علیحدگی سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ عورت اس صورت میں اس کے ساتھ اس کی عصمت میں باقی رہے اور پھر وہ یعنی کچھ حقوق سے تنازل کر لے اس کے ساتھ باقی رہے بنسبت اس کے کہ اس سے ان کے درمیان طلاق ہو جائے اور علیحدگی ہو جائے. حضرت سودہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، انہوں نے اپنی ایک رات سے عائشہ کو دے دی تھی. جب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 امہات المؤمنین ازواج مطہرات تھیں تو حضرت عائشہ کی 2 دفعہ 9 دنوں میں ہر 9 دنوں میں باری آیا کرتی تھی، باقی ایک دفعہ آتی تھی کیونکہ حضرت سودہ نے بھی اپنی جو رات ہے وہ ان کو دے دی تھی. تو یہ ایک عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسری بیوی کو کچھ حقوق سے اپنے تنازل کر کے کہ دوسری بیوی کو یعنی اپنے حقوق جو دے سکتی ہے اپنے شوہر کو اس طرح راضی کرنے کے لیے. بہرحال بھائی یہ بعض احکامات ہیں جتنی توفیق دی جو اس تعلق سے میاں بیوی کے درمیان جو صلح اور اس قسم کے جو احکامات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے میاں بیوی کے درمیان اتنے تفصیل سے اور معاملات کیسے ہوں، کیسے نبھائے جائے، مختلف موقعوں میں کیا کیا جائے، اسی تفصیل سے باتیں بتائی گئی ہیں کہ ان کو واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وہ فقہ ہے دین کی سمجھ ہے جس کو حاصل کر کے جس کو اپنا کے ہم اپنی صرف ظاہری زندگی نہیں اپنے سارے جو عائلے زندگی معاشرتی جو معاملات ہیں ان کو بھی دین میں جو فائدہ ہوگا تو ہوگا ہی لیکن دنیا میں بھی سعادت مند زندگی جو ہم گزار سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کیسے بتدریج احکم الحاکمین نے یعنی علاج جو ہے ہمارے سامنے مقرر فرمایا. بعد و نصیحت ضرب یعنی پہلے بعد و نصیحت پھر حجر پھر ضرب اور اس کے بعد حکمین کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو، بیویوں کو، بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. جو بھی ہمارے درمیان اختلاف ہوں ان کو آپس میں احسن طریقے سے شریعت کے مطابق حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی ہمارے ساتھ جیسے اس نے دونوں یہاں پہ ہمیں ان کے ساتھ جمع کیا ہے جنات الفردوس میں بھی ہمیں ان کے ساتھ مقامات عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہ بخشتے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات درست فرما دے. اے اللہ تمام مسلمان ملکوں میں جہاں بھی مسلمان جو ہیں وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ ان کو ظلم سے نجات دلا دے. اے اللہ تمام مسلمان ملکوں میں عادل حکمران، ایسے حکمران جو تیرے سے ڈرنے والے ہوں، جو اپنی رعایا پر رحم کرنے والے ہوں، عدل کرنے والے ہوں، اے اللہ ایسے حکمران ان کو مہیا فرما دے. اے اللہ ہمیں ظالم جابر حکمرانوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے اللہ قرآن سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، تدبر کرنے والا، اس کو آگے پھیلانے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ اپنے لیے اس کو خالص فرما لے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.